اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، درس فقہ کے اس سلسلے کے اندر نماز کے احکام کے عنوان کے ذیل میں نمازی کے مقام کی شرائط کو بیان کیا جا رہا تھا، اور اس بات کو عرض کیا گیا تھا کہ ایک نمازی کے لیے جس مقام کے اوپر وہ نماز پڑھتا ہے 7 شرائط کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط جس کا تذکرہ ہوا وہ یہ کہ جگہ جو ہے وہ مباح ہونا چاہیے، یعنی یا تو انسان کی ملکیت میں ہو، یا اگر کسی اور کی ملکیت میں ہے تو اس کی رضایت یا اس کی اجازت کا جو ہے اسے اطمینان یا یقین ہو۔ اس سلسلے میں سارے مسائل کو بہت تفصیلاً عرض کیا گیا، اور چونکہ اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے اور آج تیسری شرط کو جو بیان کیا جائے گا، دوسری شرط جو تھی وہ یہ کہ نمازی کی جگہ ایسی ہو کہ جس پر نمازی ساکن اور اطمینان کی کیفیت سے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ اس طرح کی جگہ نہ ہو کہ جس پہ کھڑے رہنے کے نتیجے میں عرف میں کہا جائے کہ یہ شخص ساکن اور اطمینان کی جگہ پہ نہیں کھڑا ہوا اور ہلتے جلتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر انسان اطمینان سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو جب تک وہ اطمینان میں نہ آ جائے اپنی نماز کو شروع نہیں کر سکتا۔ پھر اس بات کا تذکرہ بھی ہوا کہ اگر انسان جہاز میں، ریل گاڑی میں یا کشتی میں یا بس میں جو کہ ساکن ہے، اگر اس پر ساکن کیفیت کے اندر ٹھہری ہوئی ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہلتی جلتی ہے تو اس سے حد درجہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جب تک وہ سکون میں نہ آئے اپنی نماز کو شروع نہ کرے گا۔ دوران نماز اگر کسی مقام پر حرکت ہو جاتی ہے تو اپنے ذکر کو روک دے، سکون کی کیفیت میں آنے کے بعد نماز کو آگے بڑھائے۔ اب اس کے بعد تیسری شرط جو ہے وہ بھی بڑی اہم شرط ہے نمازی کے لیے، اس اعتبار سے کسی جگہ نماز پڑھے انسان کو اس بات کا احتمال ہو کہ وہاں انسان اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ کوئی ایسی جگہ نہ ہو سڑک پر یا کسی جگہ کے اوپر کہ جہاں سے ایک دم سے رش یا ریلا آئے گا کہ جو انسان کو وہاں پر نماز پڑھنے نہیں دے گا، اور انسان جو ہے وہ اپنے قبلے سے ہٹ جائے گا یا سکون کی کیفیت سے باہر نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے مثلا اگر وہ بارش کے موسم میں یا طوفان کے موسم میں جس کی پریڈکشن کبھی ہے اور انسان کھلے مقام کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی تیز بارش ہوگی کہ نماز نہیں کنٹینیو کر پائے گا، جان بوجھ کسی جگہ کے اوپر نماز نہ پڑھے۔ اسی میں وہ صورتحال بھی آ جاتی ہے کہ جہاں پر انسان کو معلوم ہے کہ ایک جگہ خطرناک ہے، کسی وقت بھی گر سکتی ہے یا وہاں کوئی اس طرح کا حادثہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، تو کسی ایسے مقام کے اوپر بھی انسان کو نماز پڑھنا جو ہے وہ جان بچانے کے عنوان سے دیکھے تو ویسے حرام ہے، نماز پڑھنا بھی ایسے مقام کے اوپر صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 869 کے بعد تیسری شرط ضروری ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں نماز پوری پڑھ لینے کا احتمال ہو، لیکن اگر کسی ایسی جگہ رجا کی نیت سے نماز پڑھے جہاں اسے اطمینان ہو کہ مثلا ہوا اور بارش یا بھیڑ کی وجہ سے وہاں وہ پوری نماز نہ پڑھ سکے گا، وہ اتفاق سے پوری پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے جو کہ نمازی کی بات ہو رہی ہے، تو اصل تو شرط یہی ہے انسان کے لیے کہ انسان کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ جہاں احتمال ہو کہ اپنی نماز مکمل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ اسے وہ اطمینان ہے کہ ایک جگہ پہ رش ہے اور ایک دم سے اتنے افراد آئیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ قبلے کی طرف باقی نہیں رکھ پائے گا، ہجوم میں پھنس جائے گا، لیکن پھر بھی وہ رجا کی نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ اس امید کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ نماز میری خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور اتفاق سے اس کی نماز وہاں پر مکمل بھی ہو جاتی ہے اور وہ اس بھیڑ سے پہلے اپنی نماز کو مکمل کر لیتا ہے، یا کسی وجہ سے بھیڑ اس کی نماز کے ختم ہونے تک اس تک نہیں پہنچ پاتی اور وہ نئی رش میں یا ہجوم میں پھنستا، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی نماز اس صورت میں صحیح مان لی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 870 اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں ٹھہرنا حرام، مثلا کسی ایسی مخدوش یعنی ڈیمیج چھت کے نیچے نماز پڑھے جو قریب گرنے والی ہے، تو وہ کہ وہ گنہگار ہے، ویسی جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن اگر اس نے نماز پڑھ لی اور کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو اس کی نماز صحیح ہے،
اگرچہ کہ ایسے مقام پر مارے سے خطرے کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا جو وہ جائز نہیں ہے۔ 871 اگرچہ کہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی شرک کے ساتھ نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات احترام کی وجہ سے یا عرفی طور کے اوپر جو ہے وہ کسی بات کو توہین سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں پر کوئی قابل احترام شے بنی ہے اور اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی، کعبے کی تصویر کے اوپر، اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام سے منسوب ان کے روزے یا ان کے مزارات کی جو ہے وہ شبی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے مصلے بنائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ بعض جگہ کے اوپر کسی چیز کو توہین نہیں سمجھا جاتا ہو، جیسے تبرکات کے مسئلے کے اندر بعض قومیں یا بعض کمیونٹیز بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، تو وہ تبرکات کے ریپرز کو بھی اس کے مثلا اضافی چیزوں کو بھی زمین پہ نہیں پھینکتے، اسے بھی ٹھنڈا کرنے میں ڈالتے ہیں، حتیٰ یہ کہ وہ پھول جو تبرکات و علم پہ لگائے جاتے ہیں وہ اگر زمین پہ گر جائے ان کی کچھ پنکھڑیاں تو اس کو بھی اٹھا کر وہ یا تو کھا لیتے یا پھر کسی محفوظ مقام پہ رکھتے ہیں، پسند نہیں کرتے یا مناسب نہیں سمجھتے یا توہین سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی چلے یا اس پہ پیر رکھ دیا جائے، اور بعض جگہ پہ ان چیزوں کو بالکل بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر عرفیات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں اگر ایسی ہو کہ خدا نہ خواستہ اس کے اوپر پروردگار کا نام لکھا ہے تو ہر ایک کے نزدیک بے احترامی کہی جائے گی کہ اگر اس پر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو ایسی چیزوں کے اوپر انسان کے لیے نماز پڑھنا جو ہے، اس پر کھڑا ہونا جو توہین کا سبب بنتا ہے حرام ہے، اور نماز پڑھنا ایسی چیزوں کے اوپر صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہاں ایک شرط لگائی ہے اور وہ ہے قصد قربت میں مانع ہو جائے۔ قصد قربت کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم کی خوشنودگی کو طلب کرنا، جس کی خوشنودگی کو طلب کیا جا رہا ہے اسی کی نام کی بے احترامی کی جا رہی ہے، تو یہ دونوں چیزیں کانٹراڈکٹ ہے۔ کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو جس کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کی ناراضگی کے ساتھ اس کی رضا کو طلب کیا جا رہا ہے تو یہ اصلاً کوئی معقول بات نہیں لگ رہی، لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو انسان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط کہ جس جگہ انسان نماز پڑھے، اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ ایسا مقام ہو کہ جہاں پر وہ اطمینان کے ساتھ اگر اسے قیام کرنے کو کہا جائے تو قیام کی صورت میں کھڑا ہو سکتا ہو، چھت اتنی نیچے نہ ہو، عام طور پہ جو میزینین کی جگہ ہوتی ہے یا اسٹور کی صورت میں بنائی جاتی ہے وہ اتنا چھوٹا اس کا جو ہے وہ مچان ہوا کرتا ہے کہ جہاں انسان 6 فٹ کا یا 5.5 فٹ کی جگہ نہیں ہوتی، مثلا 3.5 فٹ کی 4 فٹ کی جگہ ہے، تو انسان کو گردن جھکا کے اس کے اندر اپنی چیزوں کو لینے جانا پڑتا ہے۔ اگر وہاں انسان نماز پڑھے تو ایسی جگہ نماز صحیح نہیں ہے۔ یا اگر وہ رکوع میں جائے گا تو اتنی تنگ جگہ ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، لیکن جب رکوع کریں گے تو سر دیوار پہ رہے گا، سجدہ جو ہے مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکے گا۔ کبھی کبھی صفوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں رش بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں صفوں کے درمیان ایک انسان کے سجدے کرنے کی جگہ جتنی جگہ بھی نہیں ہوتی، تو انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو سکیڑ کر سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو سکیڑنا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر جہاں سکیڑ کر بھی انسان اپنے آپ کو نماز ہی نہ پڑھا سکتا ہو تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ چوتھی شرط، جس جگہ انسان نماز پڑھے اس کی چھت اتنی نیچی نہ ہو کہ سیدھا کھڑا نہ ہو سکے، نہ ہی وہ جگہ اتنی مختصر ہو کہ رکوع اور سجدے کی گنجائش نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسی جگہ نماز پڑھنے پر مجبور ہو جب بالکل سیدھا کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اب مجبور ہے، قید خانے میں ڈالا ہوا ہے مثال کے طور پہ، جیسے ہم قید خانے کے احوال سنتے ہیں پرانے زمانے کے اندر، یا کسی وجہ سے انسان کسی جگہ بند پھنس گیا ہو اور وہاں نماز کا وقت آ گیا، اگر نہیں پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، اور جگہ اتنی تنگ ہے کہ وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا سر کو اپنے جو ہے وہ مکمل طور پہ بلند کر کے، تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، اور اگر کوئی رکوع سجدے کا امکان بھی نہ ہو تو پھر سر کے اشارے سے جو ہے وہ رکوع کیا جائے گا اور سر کے اشارے سے ہی سجدہ انجام دیا جائے گا، لیکن یہ مسئلہ حالت اضطراری اور مجبوری کا ہے۔ مسئلہ نمبر 873، ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور مطہر کی جانب پشت کر کے اگر ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو نماز نہ پڑھے۔ قبر سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنا اس طرح سے کہ قبر کو پشت آتی ہے، یہ جو ہے وہ جائز نہیں سمجھا گیا، اسی لیے ائمہ علیہ السلام کے حرم میں باقاعدہ اس بات کو لکھا گیا ہوتا ہے کہ
کہ یہ مقام جو ہے ائمہ کی قبر سے آگے کا ہے یا نماز نہ پڑھی جائے. تو لہٰذا اسی لیے کہ امام کی بے حرمتی سمجھی جاتی ہے کہ ان کی طرف پشت کر کے امام اپنی زندگی میں بھی امام ہے، مرنے کے بعد بھی امام سے تقدم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ظاہراً بھی امام سے تقدم نہیں کیا جا سکتا، یہ امام کے احترام کا حصہ ہے. لہٰذا اگر بے حرمتی نہ ہو، مثال کے طور پہ وہ اس طرح کی صورتحال ہو وہاں پہ کوئی پارٹیشن لگا دیا ہو جس سے ایک سیپریشن لگتا ہے کہ آپ اس کمرے میں ہی نہیں ہیں، لہٰذا امام کی طرف آپ کی کمر نہیں شمار کی جا رہی، پشت نہیں شمار کی جا رہی، تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جو اس صورت میں صحیح ہے. اچھا، اگر کوئی شخص قبر کی جانب پشت کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ عمل اس کا صحیح نہیں جو عمل کیا گیا ہے، لیکن آغا سستانی کے نزدیک اس کی نماز بہرحال صحیح ہوگی. اس صورت میں تو حتماً صحیح ہے جہاں بے حرمتی نہ ہو رہی ہے، لیکن جہاں بے حرمتی ہے وہاں پر بہرحال وہ گنہگار ہے، لیکن اس کی نماز جو وہ صحیح سمجھی گئی. 5ویں شرط کہ جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ نجس نہ ہو. کیسی نجس؟ 2 کیٹیگری ہو سکتی. ایک نجس وہ ہے کہ جو انسان کے لباس کو متنجس کر دے، گیلا ہے مقام، اور ایک وہ متنجس ہے کہ جو انسان کے لباس کو نجس نہیں کر رہی. تو اگر لباس خود اتنا گیلا نہیں ہے، ہاتھ گیلے نہیں ہیں، وہ شے اتنی گیلی نہیں ہے کہ جس پر بیٹھ کے نماز پڑھا جائے، مصلی، فرش، قالین نجس ہے، آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، سوائے ایک شرط کے کہ آپ کے سجدے کرنے کا مقام پاک ہونا چاہیے. تو اگر زمین ہے تو وہ پاک ہو، یا اس پر ایسی چیز رکھی گئی ہو جس پہ سجدہ کرنا درست ہے جیسے سجدے کا، وہ پاک ہونی چاہیے. باقی پوری کی پوری جا نماز یا نماز پڑھنے کا وہ مقام جہاں پر انسان اپنے اعضائے سجدہ کو رکھ کے کھڑا ہوا ہے یا اپنے قیام میں اپنے پیروں کو رکھ کے کھڑا ہوا ہے، اگر وہ نجس بھی ہے لیکن آپ کو متنجس نہیں کر رہی ہے تو نماز آپ کی درست ہے. 5ویں شرط، اگر نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہو اور نجاست ایسی ہو جو نماز کو باطل کر دینے والی ہو، تو اتنی مرطوب نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس تک پہنچے. لیکن اگر سجدے میں پیشانی رکھنے کی جگہ نجس ہو تو چاہے پھر وہ خشک بھی ہو، نماز باطل ہو. اور احتیاط مستحب ہے کہ نماز کی جگہ بالکل نجس نہ ہو. یہ ایک احتیاطی قدم ہے. بہتر ہے کہ نمازی کا جو مصلی ہے یا جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاکیزہ ہو. لیکن اگر نہیں ہے پاکیزہ اور آپ کو نماز پڑھنا پڑ رہی ہے تو صرف سجدگاہ کا حصہ پاک ہونا چاہیے اور ساتھ یہ ایسی جگہ نجس نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کا لباس نجس ہو جائے، یعنی تری آپ کے بدن لباس تک پہنچ جائے یا بدن لباس سے تری جو ہے وہ متنجس تک پہنچ جائے اور یوں جو ہے وہ آپ کا بدن نجس ہو جاتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. 6ٹھی شرط، اس کا تعلق بھی نماز کی جگہ سے اس اعتبار سے کہ یہ انسان کے اپنے نماز پڑھنے کی جگہ کے لیے خود صرف سارے مسائل واضح و کلیئر ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے افراد ہیں یہ اس کے اعتبار سے شرط ہے کہ مرد اور عورت، چاہے پھر میاں بیوی ہو، چاہے پھر ماں اور بیٹے ہو، چاہے بہن بھائی ہو، محرم رشتہ دار بھی ہو، لیکن مرد اور عورت ایک مقام پر ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا عورت آگے کھڑے ہو کے مرد کی نماز نہیں پڑھ سکتی. اب ایک گھر کے اندر عام طور پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. نماز کے اول وقت میں مرد حضرات بھی نماز پڑھے، خواتین بھی نماز پڑھے، تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مرد آگے ہو اور خاتون پیچھے ہو. اور کتنا پیچھے ہو؟ آغا سیستانی کے نزدیک مرد اگر سجدے کے عالم میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے زانوں کے برابر عورت کے سجدہ کرنے کی جگہ ہونی چاہیے. زانوں سے آگے عورت جو ہے وہ سجدہ کرنے کی جگہ پر مرد کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی. پیچھے کوئی مشکل نہیں ہے، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. آگے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. اس کو اتنا پیچھے ہونا ہوگا کہ مرد جب سجدے میں بیٹھے تو اس کے زانوں کے برابر میں اس کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے. اور اگر بالکل برابر میں تو ایسی صورت میں درمیان میں اس عورت اور مرد کے 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور ہاتھ کا مطلب ہے کونی سے لے کے انگلیوں کے سروں سے لے کے کونی تک، یہ ایک ہاتھ کہلاتا ہے. ملٹیپلائی بائی 10 فاصلہ ہونا چاہیے مرد و عورت کے درمیان، اگر آگے ہے یا برابر ہے. دوسری چیز. تیسری چیز کہ اگر کمرہ تبدیل کر لے، دروازہ ہے تو دروازہ بند کر دیں جس سے دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہو، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. یا پردہ لٹکا دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر یہ فاصلہ شمار ہو جاتا ہے. اور پھر چاہے
2 ہاتھ کے فاصلے سے دیوار کے اس طرف خاتون نماز پڑھ رہی، کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط، احتیاط لازم کی بنا پہ ضروری ہے کہ عورت مرد سے کم اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ سجدے کی حالت میں مرد کے 2 زانوں کے برابر فاصلے پر ہو۔ 874 کہ اگر کوئی عورت مرد کے برابر یا آگے کھڑی ہو اور دونوں بیک وقت نماز پڑھنے لگے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں، اور یہی حکم ہے کہ اگر ایک دوسرے سے پہلے نماز شروع کر دیں۔ اگر دونوں نے ساتھ شروع کی ہے، دونوں کی باتیں، مرد پہلے پڑھ رہا تھا، بعد میں گھر میں خاتون آئی، اس نے نماز پڑھی ہے، خاتون پڑھ رہی تھی، مرد گھر میں آیا، اس نے برابر میں کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، تو بھی دونوں کی نماز جو ہے وہ ایسی ساری کے نزدیک باطل ہے، دونوں کو نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھنا ہو۔ 875 اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہو یا عورت آگے کھڑی ہو اور دونوں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں کے درمیان دیوار ہو، پردہ ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو کہ جسے حائل کہا جائے، جس سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، اور یا ان کے درمیان 10 ہاتھ تقریباً 4.5 میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو، تو یا تو کوئی حائل رکاوٹ ہو، یا اگر حائل رکاوٹ نہیں ہے تو پھر فاصلہ ہو 4.5 میٹر کا، 10 ہاتھ کا، تو دونوں صورتوں میں اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ آخری شرط جس کے ساتھ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی، وہ یہ کہ نماز پڑھنے والی کی جگہ اونچی نیچی نہ ہو، پلین جگہ پہ انسان نماز پڑھے۔ اگر اونچی نیچی ہو تو 4 انگلی کے فاصلے کے برابر اس کی سجدہ کرنے کی جگہ اور اس کی جو فرض کرے کہ اگر باقی گھٹنے اور پیر نیچے جا رہے ہیں تو دونوں کے درمیان 4 انگل سے اوپر کا جو ہے وہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ سے یہ اس طریقے سے اوپر نیچے نہ ہو کہ وہ سجدہ اوپر کر رہا ہے، 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں نیچے رکھ رہا ہے۔ کتنا اوپر؟ مثلا وہ زیادہ نہیں جھک سکتا، اس نے تکیہ رکھا ہوا ہے، تکیہ 2 انگل 2.5 انگل ہے، اس طرح سے تو کوئی ایشو نہیں۔ تکیہ اگر فرض کرے کہ اتنا موٹا ہے کہ وہ ایک بارش کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر نماز جو ہے اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے والی کی پیشانی رکھنے کی جگہ 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ اس کی تفصیلات سجدے کے احکام میں آئے گی کہ اگر کوئی انسان مجبور ہے اور اسے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، اور فیام میں کہہ رہے ہیں کہ سجدے کے لیے جھکا ہوا ہے، مجبوری میں اتنا زیادہ نہیں جھک سکتا ہے، اس کو الاؤڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ڈھلان میں جگہ ہے، سلوپ میں، اونچی نیچی باقاعدہ نہیں لیکن سلوپ میں، تو کیا مسئلہ؟ یہ سارے مسائل انشاءاللہ سجدے کے احکام میں اس کی تفاصیل بیان کی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ذیل میں 4 مسائل کو انہوں نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے نمازی کی جگہ کی شرائط کے اعتبار سے، کہ اگر کسی مقام پر نامحرم مرد اور عورت، حرام قرار دیا گیا کہ نامحرم مرد اور عورت کسی ایک ہی جگہ پر جہاں کوئی اور نہیں آ سکتا ہو، خلوت کی جگہ پر ایک ساتھ جمع نہ ہو جہاں پہ گناہ کا احتمال ہے۔ تو اگر احتمال ہے گناہ ہے کہ 2 ایک کمرے میں رہیں گے تو کوئی گناہ ہو سکتا ہے، چاہے دیکھنے کا چاہے کسی اور عنوان کا، تو حرام ہے۔ اب اگر کسی جگہ نماز پڑھی جائے تو اٹ سیلف یہ کام حرام ہے، لیکن نماز جو ہے وہ اس کی صحیح ہو جائے گی، البتہ احتیاط مستحب یہ کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے۔ دوسرا مسئلہ، نمازی کی مبتلات کے اندر گانا سننا، نامحرم کو دیکھنا نہیں۔ یقیناً گانا حرام ہو جائے گا، چونکہ نمازی میں ذکر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز کہنے یا ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن گانا سننا، نمازی پڑھتے پڑھتے اگر گانا سن رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہو گئی، توجہ چلے گئی اس کی، تو یہ فعل اس کا حرام ہے لیکن نماز اس سے باطل نہیں ہوگی۔ جس جگہ گانا گایا جاتا ہو یا حرام موسیقی بجائی جاتی ہو اور نماز پڑھنا باطل نہیں ہے، گو ان کا سننا اور استعمال کرنا یہ حرام۔ 878 حالت اختیار میں احتیاط واجب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر واجب نماز نہیں پڑھی جائے، لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی اشکال نہیں۔ ابھی مجبوری اس وقت تو بنائی جا سکتی ہے خالی کہ انسان جو ہے وہ کسی وجہ سے کعبے کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہو گیا، کعبے کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا، جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مثلا امیر المومنین کے حرم میں لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لے لی تھی،
تو اس طرح سے سچویشن بن سکتی ہے، اور اگر بن گئی تو پھر کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، اگر حالات ایسے ہو گئے، مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے نماز صحیح ہے، ورنہ اس اختیاری حالت میں نہ چھت پہ کعبے کی نماز ہو سکتی ہے اور نہ کعبے کے اندر نماز ہو سکتی ہے۔ البتہ کعبے کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر نفلی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ مستحب ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر رکن کے مقابل 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ خانہ کعبہ کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن وہ ہے کہ جس کے اندر حجر اسود لگا ہے، جس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ ایک اس سے پہلے جو رکن ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی، یہ 4 رکن ہیں۔ ان چاروں رکن کے اعتبار سے جب کعبے سے ودا ہوتے تو مستحب ہے کہ چاروں رکن کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے۔ خانہ کعبہ کے اندر ان چاروں رکنوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک زوجہ کی خواہش تھی کہ کاش میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتی، تو ہجر اسماعیل کے اندر کی جو جگہ ہے اسے بھی کعبے کا جز سمجھا گیا ہے، جو کعبے کی تعمیر میں بعد میں جو ہے وہ اندر چلا گیا، ورنہ یہ جز کعبہ ایک طرح سے۔ اسی لیے جس کو کعبے میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہجر اسماعیل کے اندر نماز پڑھے، جو بالکل میزاب رحمت کے نیچے جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو میزاب ہے پڑھنالا، اس کے نیچے کا مقام ہے، جو مقام ہے عبادت امام سجاد علیہ السلام بھی کہلاتا ہے، وہاں جا کے جو ہے نماز پڑھے۔ تو یہ مسائل جو ہے وہ نمازی کے مقام کی، جس جگہ پہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کی 7 شرائط کا تذکرہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں وہ مقامات کہ جہاں نماز پڑھنا مستحب اور نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کا تذکرہ جو کیا جائے گا، اور ساتھ ہی مسجد کے احکام کو بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔